بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہر آنے والے دن کے ساتھ لگاتار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ ان ہستیوں میں جہاں پر مدارس چلانے والے ہیں وہاں پر خانقاہ چلانے والے بھی بہت سارے احباب ہیں، اور کچھ احباب تو ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جامع الکمالات بنایا ہے، جن کو جامع الکمالات بنایا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان سے دینی علم کا کام بھی لے رہے ہیں اور وہ مدارس بھی چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے اصلاح باطن کا کام بھی لے رہے ہیں، یعنی خانقاہیں بھی، اور لوگوں کی اصلاح کا بہت اہم فریضہ اللہ ان سے یہ خدمت کا کام بھی لے رہے ہیں۔ انہی حضرات میں سے جو آج کل اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا نام حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علوم سے بھی نوازا اور علوم کو پھیلانے والے اداروں سے بھی نوازا، اور اللہ نے اصلاح باطن کی وہ اعلیٰ ترین خدمت بھی ان کے ذمے لگائی کہ جس کو یہ عرصہ دراز سے مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ازبکستان کے سفر میں اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ان بڑے حضرات کا اور مشائخ کے ساتھ سفر میں جا سکیں، جہاں بہت سارے مشائخ کی بے شمار خوبیاں ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ وہیں پر پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی بھی 3-4 ایسی با کمال اور بے مثال خوبیاں تھیں کہ ہم جیسے جو طلباء ساتھ تھے اور سلوک کی منازل کے ابتدا کرنے والے تھے، ہمیں ان سے بے شمار فائدہ ہوا، علمی فائدہ بھی ہوا اور باطنی فائدہ، اصلاح کا فائدہ ہمیں وہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ مثلا سب سے پہلی صفت جو ہم نے ان کے اندر دیکھی وہ کمال شفقت تھی، یعنی بڑے حضرات بھی ساتھ تھے اور مشائخ بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم طلباء بھی ان کے ساتھ تھے، تو جو طلباء اور ہم جیسے بالکل ابتدائی درجے کے لوگ، اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ان کی بھی بڑی محبت اور شفقت ڈالی ہوئی تھی۔ ایک جملہ ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے شفیق الامہ، تو یہ ہم نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر یہ دیگر علماء کرام سے ملنساری اور محبت اور شفقت سے پیش آتے، بالکل اسی طریقے سے جب ہم ان سے مصافحہ کرتے، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے، ان سے کوئی بات پوچھ لیتے، یا ویسے ہی صبح شام چونکہ ساتھ تھے کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، تو یہ انتہائی شفقت کا مظاہرہ فرماتے، اور بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اتنے علوم اور فنون اور اتنی بڑی نسبتوں کے حامل انسان اس میں، اور ہم بالکل ابتدا کے درجے کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق ہو۔ لہذا شفیق الامہ، واقعی یہ امت کے اوپر شفیق تھے، اور ہم نے ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی کسی کی غیبت نہیں سنی، نہ غیبت یہ سنتے تھے، نہ غیبت ان کی مجلس میں ہوا کرتی تھی، نہ اپنی زبان مبارک سے کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے تھے۔ یعنی اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی آ کر کہتا تھا کہ جی فلاں شیخ وہ تو ایسے کرتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے، تو شیخ فوراً منع فرما دیتے، دیکھو بھائی ایسی بات مت کرو، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کوئی کسی بڑے عالم سے متعلقہ کہہ دیتا کہ فلاں ایسے ایسے کر رہا ہے آج کل، اور ایسے ایسے بیانات ان کے آ رہے ہیں، وہ کہتے بھائی ایسی بات مت کرو، یہ علماء کرام ہیں، ان کی قدر کرنی ضروری ہے، ہمارے سروں کے تاج اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ گویا غیبت کرنے والے کے غیبت کے دروازے کو فوراً بند فرما دیا کرتے تھے۔ تو یہ اہم چیز تھی جو ہم نے ان سے سیکھی۔ دوسری چیز تھی سنت کی اتباع کا اعلیٰ درجہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا۔ کوئی لمحہ ان کا بیکار یا ضائع نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ کبھی دیکھو تو یہ واعظ فرما رہے ہیں، کبھی دیکھو تو یہ کسی سے کوئی گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی آدمی ان سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، رہنمائی لے رہا ہے، آپس میں ایک خوش طبیعت فرما رہے ہیں، خوش اخلاق، ملنسار، ذرا بھی طبیعت میں جو ہے غصہ نہیں،
طبیعت کے اندر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے قریب لوگ آنے سے ڈریں۔ ہاں جب دینی غیرت اور دینی حمیت کی بات ہوتی تو پھر ان کے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ اٹھتا تھا جس کی وجہ سے یہ پھر غصے میں بھی آتے تھے، طبیعت میں جلال پن بھی آتا تھا، جو کہ ایمان کا خاصہ ہے کہ ایک مومن بندہ جس کو اللہ کمالات کے درجات کے اوپر فائز فرما دیں، وہ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ برائی کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ ایک اور چیز جو ہم نے یہ دیکھی کہ جب ہم وہاں پر پہنچے اور جو ہے ایئرپورٹ سے نکلے، ہم سارے اپنے سامان کی چیکنگ کروا کر بس میں آ کر بیٹھ گئے، پتہ چلا کہ کسی ایک صاحب کو وہاں پر روک لیا گیا ہے۔ اب 2 بسیں بھری ہوئی، 70 کے قریب علماء اور مشائخ موجود، سارے فکر مند کہ کون ایسا ہے، اور جب ٹائم طویل ہوا تو تھوڑی سی الجھن بھی ہونا شروع ہو گئی، کسی کے جملے سخت اور غصے والے بھی نکلنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، یہ کوئی غلطی کر دی ہوگی، کوئی سامان میں کینچی لے آئے ہوں گے، کوئی چاقو آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے سامان کو روک لیا گیا، کلیئرنس نہیں ہو رہی اور ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب اور ان کے صاحبزادے پیر عتیق الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے سامان کو روکا گیا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ ان کے سامان کو کیوں روکا گیا؟ معلوم ہوا کہ وہ جب ازبکستان جا رہے تھے تو یہ دل میں شوق تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمیں علم پہنچا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین، امام نسائی کی سرزمین، صاحب ہدایہ کی سرزمین، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے ان کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفہ لے کر جائیں۔ اور درود پاک کی چھوٹے چھوٹے کتابچے وہ لے کر جا رہے تھے کہ درود پاک سے بڑھ کر کوئی اور ہدیہ ایسا نہیں جو ان کو پیش کیا جا سکتا ہو۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا تو ہمارے دل کے اندر عزت احترام میں اضافہ ہو گیا۔ ہم کیا سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی ممنوعہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے روکا جا رہا ہے، اور یہ تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اور درود پاک کا مجموعہ لے کر کہ وہ پورے عالم میں پھیل جائے، ہر ایک کی زبان سے درود پاک جاری ہو جائے، یہ تو اس کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم رات کو واپس آتے تھے مختلف زیارات کر کے تو شیخ ہر روز ہی تقریباً عشاء کی نماز کے بعد ذکر کی مجلس اور محفل لگاتے تھے، بلکہ ایک دن تو بڑا ہی مشکل مرحلہ یہ پیش آیا اور عجیب معاملہ پیش آیا کہ 15 شعبان ہماری وہاں پر آ گئی۔ 15 شعبان والے دن شیڈول بھی بہت زیادہ ٹائٹ تھا، بہت زیادہ جگہوں پر گئے، تھکے ہوئے تھے، لیکن ہوٹل میں آنے سے پہلے ہی حضرت اقدس نے کہا میں اپنے تمام قافلے کے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جا کر آرام نہیں کریں گے، ہمارا عرصہ دراز سالہ سال سے ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ 15 شعبان کو عبادت میں گزارتے ہیں، تو آج کی رات اگرچہ سفر میں ہے، ہم تھکے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے آج کی رات کو بھی عبادت کے اندر گزار دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ساروں ایسی ان کی بات میں چاشنی اور ایسی ترغیب تھی کہ سارے ہی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد پورے ساتھیوں نے تقسیم کیا اور قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اس کے بعد درود پاک کثرت سے پڑھا گیا، اس کے بعد شیخ کی دعا ہوئی، اور وہ رات بھی ہم نے عبادت میں گزاری۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کی رات بھی یہ شیخ جو ہیں ان کو فکر ہے تو دین کی، ان کو فکر ہے تو آج کا رات کہیں ضائع نہ ہو جائے اس کی، اور اپنے معمولات ہم سے بھی پورے فرمائے۔ ان کی برکت سے ہم نے بھی وہ رات عبادت ہی میں گزار دی۔ ایک صرف ہم نے یہ محسوس کی کہ ہمارا جانا مساجد میں ہوتا تھا، اور شیخ کی طرف سے پہلے سے یہ بات ہوتی تھی کہ جو وہاں کے ہمارے گائیڈ تھے ان کو بڑی ہدایات تھی سختی سے، ہم با جماعت نماز ادا کریں گے، لہذا ہمارے تمام کے تمام سفر کی ترتیب ایسی بنائی جائے، بتاؤ ظہر کہاں آئے گی، عصر کہاں آئے گی، مغرب کہاں آئے گی، عشاء کیسے پڑھاؤ گے، یہ پہلے سے طے فرماتے تھے۔ جبکہ سفر میں جانے والے دوسرے صاحب حضرات یہ سوال کرتے تھے دوپہر کا کھانا کہاں آئے گا، آج کس کس جگہ
جو ہے وہ ہم زیارت کے لیے جائیں گے، ان کے اوپر یہ غلبہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جس مسجد میں ہم جاتے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی، ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ وہاں کے جو ائمہ ہوا کرتے تھے اور جس شہر میں ہم گئے وہاں کے جو صدر مفتی اور صدر قاضی ہوا کرتے تھے وہ فوراً ان کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ان نیک لوگوں کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں فوراً پیدا ہو جاتی ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر صبح شام دیکھا۔ جس مسجد میں جاتے فوراً ان کو کہا جاتا کہ جی آپ امامت بھی کرائیں، آپ آذان بھی دیں، تو ان کا شوق ہوا کرتا تھا۔ شیخ فرماتے تھے بھائی مجھے تو اس بات کا شوق ہے کہ یہاں پر اللہ کے نام کی صداؤں کو بلند کروں، مجھے آذان دینے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ ہر جگہ پر تقریباً آذان حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم بیسی پاکستان امبیسی میں گئے، وہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد، وہاں پر جتنی جگہوں پر گئے وہاں پر انہوں نے آذان کو بڑے شوق اور ذوق سے آگے بڑھ کر ادا کیا، جس سے ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کے نام کو بلند کرنا چاہیے۔ اور ان کی انتہائی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ یہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور مسجد پر جب حاضری ہوئی تو وہاں ہمیں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہمارے لیے نیچے کا دروازہ کھولا گیا اور بالکل ہی قریب جا کر وہاں پر ہمارے بہت سارے مشائخ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ اور آخری حدیث مبارکہ بھی پڑھی، یہ سعادت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد جب باہر آئے تو بہت سارے لوگوں کی دستار بندی فرمائی، اور اس میں جہاں بڑے بڑے حضرات کی دستار بندی فرمائی وہاں پر جو ہم جیسے ساتھ جو ان کے شاگردوں کے درجے پر ہیں ان کی بھی دستار بندی فرمائی، اور اس دستار بندی کا ایسا اثر ہوا کہ دل کے اندر انہوں نے جو دعا دی تھی دستار باندھتے ہوئے، اللہ رب العزت تم سے دین کا کام لے، آج تک اس دعا کا اثر ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین عالی کی اعلیٰ محنت میں لگ کر اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا کر اس زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔